أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رافضی ہمدرد نے سورہ صاد آیت نمبر 75 کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اندر ایک لفظ ہے آلین، اس سے اس نے ایسا مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے جو کہ مسلمانوں کے اندر آج تک کسی نے بیان نہیں کیا۔ تو اس سے پہلے کہ اس مطلب پر، اس تفسیر پر بات کی جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جیسے فتنوں سے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آخری صورت کے اندر فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو کہ لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ لوگوں کے سینوں کے اندر، ذہنوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، شیطان ٹائپ شخص جو کہ وسوسے ڈالتا ہے، غلط باتیں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کا کام صرف یہی ہے کہ صحیح بات کو غلط بیان کیا جائے۔ تو اس شخص نے سورہ صاد آیت نمبر 75 اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، کہ اے ابلیس، تو نے اس شخص کو کیوں سجدہ نہ کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو تکبر کرنے والا تھا؟ اور اس کے اندر دوسرا لفظ ہے آلین، اس کا اس نے ترجمہ کیا ہے کہ اس سے مراد علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ ہے، جن کو یہ لوگ 5 تن پاک کا نام دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں شامل کر کے آلین سے مراد یہ لیا ہے کہ ان سے مراد یہ ہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی دلیل نہیں بھی اہل سنت کے پاس اس سے مراد یہ 5 اشخاص ہوں، یہ کہیں پر نہیں ہے۔ تو بھائی تم نے کہاں سے لیا؟ کہتا ہے کہ میری تحقیق کے مطابق مجھے کہیں نہیں ملا، انہوں نے یہ بات چھپا لی ہے، اہل سنت کی کتب کے اندر یہ بات کہیں نہیں ہے۔ اور اعتراض اٹھاتا ہے کہ استکبرتا تو آ گیا تھا، تکبر، غرور، اگر اس کا معنی بھی یہی ہے آلین کا، تو دوبارہ لے آنے کی کیوں ضرورت تھی؟ ایک بار جب بات آ گئی تکبر کی، غرور کی، گھمنڈ کی، تو پھر دوبارہ تو ضرورت نہیں تھی۔ اس کا کوئی اور مطلب ہی تھا تو اس لیے یہ لفظ آلین قرآن مجید کے اندر اسی ایک آیت میں ایک شخص کے لیے دوبارہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا معنی غرور، تکبر یا بڑائی یہ کچھ نہیں تھا۔ یہ کوئی آلین کوئی خاص شخص ہیں، خاص لوگ ہیں جن کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ انہوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، ان کو حکم نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، یہ کوئی اور لوگ تھے۔ اور ان سے مراد جن کو یہ 5 تن پاک کہتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ مراد تھے۔ کیونکہ یہ 2 لفظ کیوں آ گئے ہیں ایک جگہ؟ عالین میں سے ہے۔ اب آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابلیس سے پوچھ رہے ہیں کہ ابلیس، سب نے تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا ہے، تو کیوں نہیں کر رہا؟ یعنی تیرے سجدہ نہ کرنے کی 2 ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کر رہا، یا اس لیے کہ تو عالین میں سے ہے۔ اگر اس عالین کا ترجمہ ہم اہل سنت کے ترجموں کے مطابق کر لیں، اہل سنت کی تفاسیر کے مطابق، جتنی بھی تفاسیر آپ دیکھیں گے تو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ عالین کا مطلب ہے کہ یا تو بلندی کرنے والوں میں سے، یعنی تو بڑائی طلب کرنے والوں میں سے۔ اس لیے تو اگر غور کریں تو تکبر کے اندر یہ بات آ گئی۔ عالین کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے کہ تو بلندی چاہنے والوں میں سے ہے، علو چاہنے والوں میں سے، مرتبہ چاہنے والوں میں سے، تو یہ بات تو استکبرتا میں آ گئی۔ ہم فصل کے لیے آئے استکبرتا ام یا تو اس میں سے من العالین،
تو دو الگ الگ چیزیں ہیں. تکبر کرنے والوں میں سے ہے, تکبر کرنے کی وجہ سے تم نے سجدہ نہیں کیا, ایک وجہ یہ, عالم کی دوسری وجہ ہے. یہ الگ وجہ ہونی چاہیے تکبر سے. اگر ہم عالم کا ترجمہ وہی کرتے ہیں جو تکبر والا ہے تو دو چیزیں ایک ہو جائیں گی, حالانکہ یہاں پر دونوں کو الگ الگ ہونا چاہیے. تو اہل سنت سب نے یہی کہا ہے کہ یہاں عالم سے مراد علو, بلندی ہے. اس کا ترجمہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو مودودی صاحب یہ کہتے ہیں تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے. یہ ترجمہ جو ہے مودودی صاحب کا تھوڑا یہاں پہ فٹ بیٹھ رہا ہے. تو اس بارے میں اسی طرح کی ایک آیت قرآن مجید کے اندر اس سے پہلے سورہ مومنون کے اندر موجود ہے, آیت نمبر 46 کے اندر. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے, اس کے اندر کیا بات ہے یہ دیکھتے ہیں. تو ادھر اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا, تو جب ان کے پاس بھیجا الی فرعون و ملائہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس, اور وہ کیا تھے, تکبر کرتے تھے. فاستکبروا وکانوا قوما عالین, وہ تکبر کرتے تھے اور وہ عالین بھی تھے. دونوں الفاظ تکبر والا اور عالین والا ادھر بھی ساتھ ہے. کن کے لیے ہے؟ فرعون کے لیے اور اس کی قوم کے, اس کے ساتھ جو سردار تھے, اس کے وزیر مشیر تھے. تو ادھر کیا ترجمہ کرنا ہے؟ ادھر فرعون اور اس کے ساتھ جو اس کے ساتھی تھے, وزیر مشیر تھے, اس کے سردار تھے, ان کے لیے یہی لفظ عالین استعمال ہوا ہے. اور اس کا ترجمہ کن سے کروائیں؟ اس کا ترجمہ ہم شیعہ سے ہی, ان اثنا عشری شیعہ سے ہی کرواتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. تو اس آیت کا ترجمہ حسن رضوی شیعہ عالم ہے, اس نے کیا ہے, وہ ہم پڑھتے ہیں. فرعون اور اس کے مغرور سرداروں کی طرف پس انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے ہی خود کو بڑا اونچا سمجھنے والے, بڑے سرکش گھمنڈی ظالم. یہ عالین کا ترجمہ اس نے کیا ہے, خود کو اونچا سمجھنے والے, بڑے سرکش گھمنڈی ظالم, سرکش لوگ. یہ ترجمہ عالین کا اس شیعہ نے کیا ہے سورہ مومنون کے اندر. تو یہ ترجمہ ادھر تو یہ آ گیا, اور جو اعتراض تھا دو جگہ کیوں یہ لفظ آیا وہ بھی ادھر آ گیا. جب ادھر تکبر اور عالین دونوں لفظ ایک ساتھ آ سکتے ہیں تو ادھر آنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس عالین کا معنی جو انہوں نے 5 لوگ کیے ہیں, جس کی کوئی دلیل قرآن مجید کے اندر اور صحیح حدیث کے اندر نہیں ہے, اور کہتا ہے کہ یہ 2 لفظ کیوں ساتھ آ گئے, تو ادھر بھی آ گئے. تو جو ترجمہ, جو مطلب ادھر بیان ہو سکتا ہے وہ ادھر بھی ہو سکتا ہے. اور اس سے آگے اس شخص نے شیعہ کتب سے ایک روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بیان کی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کافی عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 4 اشخاص, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے. تو یہ عالین یہی لوگ تھے. ان سے مراد, عالین سے مراد یہی لوگ ہیں, اور یہ شیعہ کتب کے اس نے حوالے دیے ہیں. ان کی تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عالین کا جو طبقہ ہے جنہیں سجدہ, آدم کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا تھا, وہ عالین اصحاب کسا ہے. وہ کون ہے؟ اصحاب کسا. روایت ہے زیاد بن عبداللہ البکائی و سلیمان العامسی و ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے, وہ کہتے ہیں کہ قال كنا جلوسا عند رسول الله اذ اقبل اليه رجل. وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی آیا, اس نے پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی عن قول الله عز وجل لابلیس استكبرت ام كنت من العالین. یا رسول اللہ آپ ہمیں عالین کا بتائیں کہ یہ عالین کون لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم
आला मिनल मलाइका। अच्छा, उस आदमी ने ये भी पूछा था, हम आला मिनल मलाइकतिल मुकर्रबीन, क्या वो मलाइका मुकर्रबीन में से भी आला है, उनसे भी आला है कि मलाइका को तो सज्जे का हुक्म दिया गया लेकिन आलीम को सज्जे का हुक्म नहीं दिया गया? तो इससे मालूम हुआ या रसूलुल्लाह, ये तो मलाइका से आला हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना व अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन, वो मैं हूं और अली है, सैयद ज़हरा है, हसन और हुसैन है अलैहिस्सलाम। ये 5 ज़बात कुदसिया है। ये 5 वो ज़बात कुदसिया है कि जो आदम की तख्लीक के वक्त भी मौजूद थे। तो शिया कुतुब इस्ना अशरी की ये तो किसी खाते में गिनी ही नहीं जा सकती, ये कोई मुस्तनद कुतुब नहीं है, ये इन्होंने बाद में अपनी मर्ज़ी से जैसे लिख दी ना, ये बात कोई समझ आती है कि इस तरह भी होता है, क्योंकि ये जो दीन बयान करते हैं वो इस्लाम के उसूलों पर कभी फिट ही नहीं आता। इनकी किताबें सरासर कुरान के ख़िलाफ़ हैं और ये कोई समझदार बंदा जिसे थोड़ी बहुत अक्ल है वो ये समझ ही नहीं सकता कि इस तरह का भी कोई मज़हब, कोई दीन होता है जिस तरह के इन कुतुब के अंदर बयान किया गया है। तो ये कुतुब इस्लामी कुतुब नहीं है, तो ये कुतुब इस तरह की नहीं है कि जिनको मुसलमानों की किताबें समझा जा सके या आसमानी मज़हब कोई इसी तरह का रहा हो, ये कभी नहीं हुआ। तो शिया कुतुब, इस्ना अशरी कुतुब, ये तो इस लेवल की हैं ही नहीं। ये ऐसे लोगों ने लिखी हैं और ऐसे रावी हैं जिन पर कतन एतमाद नहीं किया जा सकता, जो कि इस्लाम और सहाबा और अहले बैत और उम्मतुल मोमिनीन सब के मुखालिफ थे और इन्होंने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसे लोग और ऐसी रिवायतें काबिल एतमाद नहीं है। मुसलमानों की किसी किताब के अंदर इस तरह की कोई रिवायत नहीं है और ना कुरान मजीद में इस तरह का कोई इशारा है। तो ये शख्स एक वसवसा डालने वाला, लोगों को गुमराह करने वाला, सही राह से भटकाने वाला, खुद भी गुमराह है और लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो हर शख्स को चाहिए कि ऐसे फितनों से बच कर रहे और कभी इन फितनों की बात सुनने का मौका मिले तो अल्लाह ताला की पनाह मांगे इन फितनों से।